السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ بندے سے اللہ کی محبت کرنے کی علامات۔ ان علامات سے متصف ہونے کی ترغیب اور ان کے حصول کے لیے سعی و کاوش کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور دین کے معاملے میں کسی ملامت گیری کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کشائش والا جاننے والا ہے۔ بے شک فائدہ پہلی آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ بے حقیقت اور کھوکھلا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول سے محبت کا مطلب بھی اتباع رسول ہی ہے کہ نہ اتباع کے بغیر محض محبت کے کھوکھلے دعوے۔ دوسری آیات سے یہ معلوم ہوا کہ جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، جو اللہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی وہ صفات ہوتی ہیں جو آیات میں مذکور ہیں۔ اس سے یہ بھی بات نکلتی ہے کہ جو اللہ کے محبوب اور اس کے مقرب بننا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان صفات حسنہ سے آراستہ اور ان کو حاصل کرنے کے مخلصانہ کوشش کریں۔ ان صفات کو اختیار کیے بغیر وہ اللہ کے محبوب و مقرب نہیں بن سکتے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے، یقیناً میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اور میرے بندے کا میرے عائد کردہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ علاوہ ازیں میرا بندہ مزید نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تاکہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا
کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے وہ دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ رواہ البخاری۔ بے شک فائد نمبر 1، اس میں اولیاء اللہ کا مقام اور ان کی پہچان بیان کی گئی ہے۔ کمال ایمان و تقوی کا نام ولایت ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اولیاء اللہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے: الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایماندار اور متقی ہیں۔ اس لحاظ سے ہر مومن متقی ولی اللہ ہے، گویا کہ اولیاء اللہ کے کوئی مخصوص قسم کے افراد یا ایمان و تقوی کے علاوہ کوئی خاص علامات کے حامل نہیں ہوتے، جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ فرائض و سنن کے تارک بلکہ طہارت تک سے غافل پاگل یا نیم پاگل لوگوں کو ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ ولی اللہ فرائض و سنت کا پابند اور دروغ تقوی پرہیزگاری کا پیکر ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے ولی سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، کیونکہ مسلمہ بات ہے دوست کا دوست بھی دوست اور دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں سے دوستی اور محبت اللہ سے دوستی ہے، اور اللہ کے ولیوں سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ یہ ایک مومن کامل ولی اللہ کا وہ مقام ہے جو کہ عند اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ جب ایک مومن بندہ فرائض کی ادائیگی اور نوافل کے اہتمام سے اللہ کے ہاں قربت اور محبوبیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خاص مددگار بن جاتا ہے، اس کے اعضاء اور جوارح کی حفاظت فرماتا ہے اور انہیں اپنی فرمانی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتا، نافرمانی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتا۔ وہ اپنے کانوں سے وہی باتیں سنتا ہے، اپنی آنکھوں سے وہی چیز دیکھتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے وہی چیز پکڑتا ہے، اور اپنے قدموں سے اس چیز کی طرف چل کر جاتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کی طرف وہ کان لگاتا ہے، نہ آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، اسے ہاتھ لگاتا ہے، نہ اس کی طرف اس کے قدم اٹھتے ہیں۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بعض گمراہ اور مشرکانہ عقیدہ رکھنے والے لوگ اس سے اخذ کرنے کی مذموم صحیح کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی آنکھ، کان، پیر، ہاتھ وغیرہ بن جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کا مظاہرہ بن جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ اب اللہ سے یا ان سے مانگنا ایک ہی بات ہے، کیونکہ وہ دو نہیں، ایک ہی ہے۔ چنانچہ ان کے ہاں یا اللہ مدد بھی وہ صحیح ہے، اور یا رسول اللہ مدد، اور یا علی مدد، یا حسین مدد، یا عبد القادر مدد وغیرہ بھی صحیح ہے۔ یاد رکھیں یہ صریحاً گمراہی ہے، بلکہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گمراہی اور شرک سے بچائے، آمین۔ صحیح حدیث کا مطلب وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا، جس کی روح سے اللہ کا ولی اس چیز کو پسند اختیار کرتا ہے اور اللہ کو پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ نمبر 4، فرائض کی ادائیگی سب سے مقدم ہے، اور ان کی ادائیگی کے ذریعے ہی سے اللہ کا قرب حاصل کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہی اصل بنیاد ہے۔ جس طرح بنیاد کی بغیر عمارت کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح فرائض کے بغیر نوافل کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ فرائض کا تارک سرے سے مسلمان ہی نہیں رہتا، کیونکہ اس کے ترک پر سخت وعیدیں ہیں، اور جس کے نوافل کے ترک پر کوئی وعید نہیں۔ البتہ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام سونے پر سہاگا کی حیثیت رکھتا ہے۔ نوافل سے انسان کو اللہ کا خصوصی قرب اور وہ مقام محبوبیت حاصل ہوتا ہے جس کے بعد اسے اللہ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے، تاہم قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ظہور فوری طور پر ہو یا اللہ قبول کرنے پر مجبور ہو۔ اس قبولیت میں تاخیر بھی ممکن ہے، یعنی دعا تو ضرور قبول کی جاتی ہے، تاہم اس کا ظہور جلد ہو یا بعد دیر یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، چنانچہ تو بھی اس سے محبت کر، تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔
پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں فرشتوں میں منادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اس شخص کے لیے زمین میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی اہل زمین میں بھی وہ مقبول و محبوب ہو جاتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اس سے مدد اور اس سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبریل علیہ السلام محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر جبریل آسمان میں منادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اسی لیے کہ زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اسی لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دشمنی کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں سے دشمنی کرتا ہوں، تو بھی اس سے دشمنی کر، تو جبریل بھی اس سے دشمنی کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے دشمنی کرتا ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو، تو آسمان والے اس سے دشمنی کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے زمین میں دشمنی رکھ دی جاتی ہے، یعنی اہل زمین بھی اس سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ اللہ محفوظنا منہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے دشمنی کرے، یا اللہ ہم کو محفوظ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ اس حدیث میں عند اللہ محبوبیت کا صلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا شخص پھر اللہ ہی کا محبوب نہیں رہتا، بلکہ اس کے ساتھ اہل آسمان و اہل زمین میں سب ہی کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے ہاں مبغوض اور ناپسندیدہ افراد کو دنیا اور آسمان والے بھی ناپسندیدہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، یاد رہے کہ دنیا میں یہ محبوبیت ان لوگوں میں رہتی ہے جن کی فطرت صحیح ہوتی ہے، جو معروف کو معروف اور منکر کو منکر ہی سمجھتے ہیں۔ تاہم ارتکاب معصیت کی تسلسل سے جن کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے اور ان کے ہاں معروف منکر اور منکر معروف ہو جاتا ہے، ان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ ایسے لوگ بالعموم نیک لوگوں کو ناپسندیدہ ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہر جنس کو اپنی ہی جنس پیاری ہوتی ہے اور اچھی لگتی ہے۔ نعوذ باللہ من ہذہ الفطرۃ الزانیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر پر امیر بنا کر بھیجا، چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا اور اپنے قرات اور ہر رکعت میں قل ھو اللہ احد پر ختم کرتا۔ جب یہ لشکر والے لوٹ کر آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو یہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے پوچھا، اس نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت ہے، اس لیے میں اس سے زیادہ پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اسے بتلا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اللہ کی صفات پر مشتمل سورت کو پسند کرنا اور کثرت سے پڑھنا بھی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر ہر رکعت کے قرات کے آخر یا شروع میں قل ھو اللہ احد پڑھنے کا اہتمام کرے تو یہ جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں قرآنی صورتوں کو ترتیب سے پڑھنا ضروری نہیں، البتہ افضل ہے۔ نمبر 3، امام کی اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو خود ہی اس کی اصلاح کرنے کی بجائے اس کے کسی استاد یا بڑے کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ جسے غلطی سمجھ رہے ہوں واقعی غلطی ہو۔ نیک لوگوں کمزور اور مسکینوں کو ایذا پہنچانا نہایت خطرناک ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچائیں
جبکہ انہوں نے کوئی جرم اور قصور نہ کیا ہو، تو یقیناً ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ وقال اللہ تعالی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لہذا آپ یتیم پر سختی نہ کریں اور سوالی کو نہ جھڑکیں۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے باپ میں گزر چکی ہے، جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان میں گزر گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ابو بکر اگر تو نے انہیں ناراض کر دیا تو یقیناً تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی اور وہ اللہ کی حفاظت و ضمان میں ہے، چنانچہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ضمانت کے بارے میں کچھ باز پرس نہ کرے گا، اس لیے کہ جس نے وہ اپنے ذمے کے بارے میں کچھ بھی باز پرس کرے گا وہ کوتاہی پر ہے۔ جس سے وہ اپنے ذمے کے بارے میں کچھ بھی باز پرس کرے گا تو وہ کوتاہی پر ہے، اس کا مواخذہ کرے گا اور پھر اسے منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ رواہ المسلم۔ فائد ذمت اللہ کے معنی ہے کہ فی امان اللہ ہے، جس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسے پابند صلاۃ مومن کو ایذا نہ پہنچائے کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت اور امان میں ہے۔ جو شخص اسے ایذا پہنچاتا ہے وہ گویا اللہ کے عہد کو توڑتا ہے جس پر اس کا مواخذہ فرمائے گا اللہ۔ نمبر 2، دوسرا مطلب ہے کہ یہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے مومن اللہ کے ساتھ ایک عہد کر لیتا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سارا دن اللہ کے عہد یعنی اس کے احکام کی پاسداری کرے گا۔ وہ ایسا نہیں کرتا کہ بلکہ نماز کے پڑھنے کے بعد اللہ کے احکام سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور من مانی کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عہد کے بارے میں بات پرس کرے گا اس کا مواخذہ فرمائے گا۔ پہلے مفہوم کی روح سے اس میں فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والے کی فضیلت ہے، اور دوسرے مفہوم کی روح سے اس کا ایک مومن کے لیے تنبیہ ہے کہ اس نے صبح کا آغاز اللہ کی عبادت یعنی اس کے ساتھ عہد و وفا سے کیا ہے، اب سارا دن اس عہد کو نبھانا اور نقص عہد سے اجتناب کرنا۔ بے شک اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے، آمین، اور ہماری اولادوں کو بھی، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔